بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کے روشنی میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر ہے۔ استاذ العلماء جناب مفتی قبلہ احسن نوید نیازی صاحب اور استاذ العلماء مفتی آصف مدنی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آج ہم نے نبوت و رسالت کے موضوع پر بات کرنی ہے، لیکن اس موضوع کو زیر بحث لانے سے پہلے، زیر ذکر لانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت بہت زبردست طریقے سے ایک کیمپین کو لے کر چل رہی ہے، اور مرحلہ وار آپ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے اس کیمپین پر نت نئے نرالے انداز سے محنت کی گئی ہے۔ اے آر وائی ہمیشہ سے تائید میں، اور ظاہر ہے اس اچھے اقدام کو کوئی بھی اچھا سٹیپ لیا جائے تو اے آر وائی حکومت وقت کے ساتھ اور ہر اس کا بندے کے ساتھ کھڑا ہے جو کوئی اچھا کام معاشرے میں کر رہا ہے، سوسائٹی کو کوئی اچھی خدمت کر کے دے رہا ہے، کوئی اچھے نتائج دے رہا ہے۔ تو پولیو کی جو مہم ہے حکومت وقت اس پہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، لیکن جب تک میں اور آپ مل کر ساتھ نہیں دیں گے اپنی حکومت کا، اپنے اداروں کا، تو تب تک یہ مہم پائے تکمیل تک اس انداز سے نہیں پہنچ سکتی۔ بہت سارے بچے جو پولیو کے مرض میں مبتلا ہر دور میں ہمیں نظر آئے، اس کے پیچھے وجہ سبب یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں خاص طور پہ KPK وغیرہ ناردرن ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ظاہر ہے اتنی بساط نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اتنی نالج نہیں، انہیں سمجھانا محال ہے کہ جی یہ قطرے آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ہیں، ان قطروں کو پلوانا، پولیو کے قطرے پلوانا آپ کے بچے کا بہتر مستقبل ہے۔ کم از کم اس خدشے سے، اس ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک سمجھ لیں ذہن میں جو ایک کسک ہے وہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن ظاہر ہے لوگ پورے انداز سے اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کوآپریٹ کی خاطر ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں ایک مختصر سا پیغام مفتی احسن نوید نیازی صاحب کا اور قبلہ مفتی آصف مدنی صاحب کا لوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کال ممتاز بیگ صاحب روٹری انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی رائے، میں ممتاز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ممتاز بیگ صاحب، یہ پولیو کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس دور میں پولیو کا مرض پاکستان میں باقی ہے، یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک موٹیویشنل میسج ودن 2 منٹس اگر آپ پلیز دے دیں، دنیا سن رہی ہے۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اے آر وائی کے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پولیو کے اویئرنس کے حوالے سے کچھ اپنے قوم کو، اپنے عوام کو بتا سکوں۔ پولیو کی جو مہمات ہیں 1988 سے یہاں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت 3.5 لاکھ بچے جو ہے ہر سال معذور ہو رہے تھے پولیو کی وجہ سے۔ 3.5 لاکھ بچے پوری دنیا، راؤنڈ دا گلوب، پوری دنیا بھر میں 3.5 لاکھ بچے سالانہ متاثر ہو رہے تھے یا معذور ہو رہے تھے۔ تو روٹری انٹرنیشنل اور دنیا بھر کے جو دوسرے آرگنائزیشن ہیں انہوں نے مل کے پوری دنیا میں کوشش کی، اور اس وقت 99.9% سے زائد جو پولیو ہے دنیا سے ختم ہو چکا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اس میں یہ ہے کہ لیکن بدقسمتی سے یہ کہ 2 ملک اس وقت ہیں، پاکستان اور افغانستان، جہاں پولیو کا وائرس کا خاتمہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اب اس میں پولیو کے خاتمے کے لیے دنیا، ہماری حکومت بھی اور عسکری ادارے بھی اور بہت ساری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسے بچے ہیں ابھی جو پولیو کے والدین جو ہیں، جن کے والدین پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں۔ بالکل صحیح، اور اسپیشلی ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ اسپیشلی ناردرن ایریاز میں KPK میں مشکلات کا سامنا ہے اداروں کو بھی۔ اس میں سب کا جو فتح ہے وہاں کے ایریاز میں، کیونکہ حکومت کا کنٹرول زیادہ تر وہاں نہیں تھا، اس وجہ سے وہاں جو انکاری بچے سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری جو عسکری قیادت ہے، پھر اس کے بعد جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پھر یہ ہے کہ NGOs ہیں، پھر ہمارے وہ جو والدین ہیں، ان سب کی مشترکہ محنت اور کوششوں سے پولیو کے جو والدین ہیں، انکاری بچے، ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ شکر اللہ کا، بہت بہت شکریہ ممتاز بیگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کی خدمات پر ظاہر آپ کی خدمات کا معترف ہوں، اور اظہار تشکر میری جانب سے، میرے ادارے کی جانب سے آپ یا آپ سمیت جتنے لوگ جتنی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سبھی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج پیش کرتے ہیں کہ وہ پولیو کے لیے ایک جہاد، ایک جہد مسلسل پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افغانستان جو 2 ملک بدقسمتی سے باقی ہیں، اور شرح بھی ظاہر بہت کم ہو گئی دنیا میں، لیکن انہی 2 ملکوں میں باقی ہے شرح، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت یہاں سے بھی اس وبا کو ختم فرمائے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے پولیو کے حوالے سے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں، 5 مقاصد جنہیں کلیات خمس کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حفظ النفس ہے،
جان کی حفاظت. ٹھیک ہے. تو جان کی حفاظت کے اندر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا، اپنی اولاد کو بیماریوں سے بچانا بھی شامل ہے. صحیح. تو اس کے لیے پریکاشنز لینا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ بھی ضروری ہے. تو کوئی بھی بیماری ہو، پولیو ہو یا اور کوئی بیماری ہو، ہر بیماری سے اپنے آپ کو خود بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. یہ شریعت مطہرہ کو بھی مطلوب اور مقصود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی آصف صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. قبلہ، پولیو کے حوالے سے کوئی مختصر سی رائے یا پیغام دینا چاہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں ٹھیک ہے تو جہاں ہم کسی مشکل میں یا بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس تکلیف کے سلسلے میں بارہا علاج کرواتے ہیں اور ہر طرح کا علاج ہم کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر پہلے سے کوئی اقدامات اگر موجود ہیں تو اپنے پیاروں کو کسی مشقت میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے. اور خاص کر بچے جو ہے وہ والدین کے فیصلے کے تابع ہوتے ہیں. بالکل. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اگر ذہن بالفرض کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں بن رہا ہے اور ہم کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پلوانے مثال کے طور پر، اور پھر اگر بچہ اس مرض میں مبتلا ہو کر ساری زندگی اذیت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ irreversible loss ہوتا ہے. بالکل صحیح. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیالی بات ہے، بلکہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس قدر مریض، اور ہمارے اپنے جاننے والوں میں بہت سارے ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں. لہٰذا بہت ساری ویکسینیشنز دیگر بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کر لیا جائے تو نہ شرعاً کوئی حرج ہے، شریعت علاج سے روکتی نہیں ہے. اور چونکہ بچہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر نہیں سکتا، لہٰذا والدین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ علماء کی جانب سے بھی، اپنی جانب سے بھی میں اپنے عسکری اداروں اور حکومت وقت کا شکر گزار ہوں کہ جو اس مہم پر لگے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ دیکھیں اس میں فائدہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہے، ملک کے مستقبل کا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا. دقت لوگوں کے رویے، لوگ منع بھی کر دیتے ہیں، جھڑک بھی دیتے ہیں، مگر یہ ٹیمز اپنے اس الحمدللہ مہم پر اور اس راستے پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور حوصلوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کے پروگرام پر آتے ہیں نبوت اور رسالت. آج ہمارا موضوع ہے نبوت، رسالت. نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا اسپیشل اور اسپیسیفک ڈیزگنیشن ہے جو اللہ اپنے مخصوص ترین لوگوں کو عطا فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت ان کو معجزے بھی عطا فرماتا ہے. لیکن ہم بات آج یہ کریں گے ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں، نبی اور رسول کا مفہوم کیا، ان کی حقیقت کیا، ان کے فرائض کیا، اللہ کی طرف سے کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ان کے سپرد کی جاتی ہیں. مفتی حسن صاحب سے آغاز کرتا ہوں. مفتی صاحب قبلہ، یہ نبی اور رسول، اس کا مفہوم ان دونوں کا اور اس کی حقیقت آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے کرم سے کچھ بندوں کو چنا. ان بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں، مخلوق کو خالق کا پیغام پہنچاتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہیں، سفراء ہیں. تو نبی اور رسول دونوں الگ الگ مرتبہ ہے. ان کے مابین آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور رسول کا معنی اور مفہوم کیا ہے. نبی دیکھیں نبا ان سے ہے، فعیل کا وزن ہے، نبا ان کا معنی ہوتا ہے خبر. تو نبی جو ہے اس کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے اللہ کی طرف سے غیب کی خبر دی جاتی ہے اور وہ آگے مخلوق کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی غیب کی خبر پہنچاتا ہے. اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے، اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ یعنی ہوتا ہے. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں لینے والا اور پھر آگے غیب کی خبریں دینے والا. پہلے اللہ سے لیتا ہے اور آگے اللہ کی مخلوق کو ظاہر ہے کیونکہ غیب کا علم تو اللہ رب غیب کا علم اللہ کو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی غیب کا علم عطا فرماتا ہے. پھر آگے جو ہے وہ اس کا معنی ایک ہوتا ہے بلندی. چونکہ اللہ نے اسے باقی مخلوق پہ بلندی عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی وحی پہنچا کر، تو اسی لیے جو ہے وہ نبی کو نبی کہا جاتا ہے. رسول جو ہے وہ رسالت سے مشتق ہے اور رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام بری، پیغام پہنچانا. چونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک، جن و انس تک پہنچاتے ہیں، اسی لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے. اب ان کے مابین آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی اور رسول ایک ہی چیزیں، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. اس قول کے درست نو
ہونے پر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کریمہ ناطق ہیں. قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں فرمایا گیا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. جو ہے رسول کو الگ ذکر کیا, نبی کو الگ ذکر کیا, تو پتہ چلا کہ رسول الگ ہیں اور نبی جو ہے وہ الگ ہیں. یہ دونوں الگ الگ ڈیزگنیشن ہے. اسی طرح جہاں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں ارشاد فرمایا وکانا رسولا نبیا, کہ وہ رسول اور نبی ہیں. یعنی رسول کو الگ ذکر کیا, نبی کو الگ ذکر کیا, تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ رسول اور نبی ایک ہی چیز نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. اچھا ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے اس فرق؟ عرض کرتا ہوں. پھر جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی ہمیں جہاں تعداد کا ذکر ملتا ہے, تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں. انبیاء کی تعداد کے بارے میں 1,22,000 کی روایت بھی ہے, 1,24,000 کی روایت بھی ہے, 2 لاکھ کی روایت بھی ہے, لیکن ہم تعین نہیں کرتے کیونکہ ضعیف روایتیں ہیں. اس طرح رسولوں کی تعداد کے بارے میں جو روایتیں ہیں, بعض میں 313 کا ذکر ہے, بعض میں 315 کا ذکر ہے, بعض میں 317 کا ذکر ہے. تو تعداد کا فرق بھی ہے. اگرچہ روایتوں میں کلام ہے لیکن بہرحال اخبار تو موجود ہیں اور ان کے اندر یہ جو تعداد کا فرق ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ نبی الگ ہے اور رسول الگ ہے. اب یہ فرق کیسے کریں گے, فرق کیا, تو فرق کے بارے میں بھی اختلاف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. پھر ان کے مابین آپس میں اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اسے کہتے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت کو آگے لے کر چلے, نئی شریعت لے کر نہ آئے, اور رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے, شریعت جدیدہ لے کر آئے. بعض لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو الگ سے جس پر کتاب نازل ہو یا صحیفہ نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس پہ نازل نہ ہو. نبی وہ ہے جس پر رسول وہ ہے جس پہ جو ہے وہ الگ سے کتاب یا صحیفہ آسمانی نازل ہو. یہ فرق بھی بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ فرق جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. اصل بات وہ ہے, ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی وہ ہے کہ جو اس سے صرف وحی کی جاتی ہے, آگے تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا, اور رسول وہ ہے جسے آگے تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی ہو یا رسول ہو, جو محکم قول ہے وہ یہ ہے کہ فرق یہ ہے, ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اور فرق یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ شریعت جدیدہ لاتا ہے اور نبی جو ہے وہ پچھلی شریعت کو ہی آگے لے کر جاتا ہے. بہت تبلیغ بہرحال نبی بھی کرتا ہے اور رسول بھی. ظاہر تبلیغ دین وہی نازل ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے تک پہنچائے. اور ظاہر تبلیغ دین ہی اصل ان کا مقصد. آپ نے فرمایا نا کہ ظاہر ہے اللہ کے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, آگے پیغام رسائی فرماتے ہیں, لیکن امت کے لیے لیڈر اور رہنما کی حیثیت میں شعلہ راہ ہوتے ہیں. ان کے راستہ ہم تو تمام انبیاء پہ پہلے ایمان ہی لاتے ہیں نا. رسول آخر الزمان پہ ان کی امت ہے, لیکن تمام انبیاء پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبوت کا انکار کرنا, جو انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مسلمان نہیں بن سکتا جب تک سارے 1,24,000 کم و بیش تقریباً. اور جتنے بھی, ہم تو یہ تعداد کے حوالے سے بھی نہیں, جتنے نبی اور رسول اللہ کی طرف سے ہم ان سب کو مانتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو, اللہ کی آسمانی کتابوں کو, یہ سب, اور باسی بعد الموت تک کا ذکر ہے, ہم مر کے اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نبوت و رسالت آج روشنی میں موضوع ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب بہت خوبصورت فرق فرما رہے تھے نبی اور رسول کا, واضح فرمایا. لیکن نبی بھی ظاہر اللہ کی بارگاہ میں ایک انتہائی معتبر ترین ایک مقام ہے, ظاہر بہت اعلیٰ علیین میں سے ایک مقام, ان کے بعد ہی مقام اور مراتب شروع ہوتے ہیں, اور رسول بھی اسی اہم مقام میں سے ایک مقام ہے. میں مفتی آصف مدنی صاحب سے نبی اور رسول کے جو انبیاء کے جو اختیارات ہوتے ہیں, بڑی زیر بحث آتی ہے یہ بات. آج ہم جانیں کہ کیا اختیارات ہوتے ہیں, اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے, کتنے اللہ رب العزت نے انہیں اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک خاص شخصیت ہے جو اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کی ضرورت ہے, اور ضرورت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے. اس کا مطلب نبوت کے ذریعے سے اللہ کی وحی ہماری ضرورت تھی, ورنہ ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ اکبر. اور ہمارے پاس وہ اسباب اور ذرائع نہیں ہیں, نہ حواس سے وحی حاصل ہو اور نہ ہی عقل سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ صرف نبی کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم, اور انبیاء کا وجود پاک اور رسولوں کا وجود پاک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, جو ہمیں نہ صرف اخروی کامیابی دلانے کا سبب بنتا ہے, بلکہ دنیا میں بھی اگر صالح زندگی گزارنی ہے, ایک انسان والی زندگی گزارنی ہے, تو حقیقتاً وہ اللہ کی خالق کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق ڈھل جانے سے انسانی زندگی جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو
اپنا خلیفہ علی الاطلاق فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مزید فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول فقط اس ہی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا قول اللہ کا قول، رسول کا فعل گویا کہ اللہ کا فعل ہے، اور رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. جیسا کہ قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح سے رسول کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت قرار پایا، یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مزید یہ کہ رسول جو ہے وہ چیزوں کی حلت اور حرمت کو بیان فرماتے ہیں. یحل لہم الطیبات، یہ نبی ان کا منصب اور اختیار یہ ہے کہ تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور تم پر خبیث چیزوں کو جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں. تو اس ہی سے نبی کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ جس کا قول، جس کا فعل، جس کی مرضی اللہ کی مرضی قرار پایا اور جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پایا، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ علی الاطلاق یعنی نائب بن کر اس سرزمین پر آئے، اس حال میں کہ دنیا میں تو ہم بھی آئے اور دنیا میں نبی اور رسول بھی آئے، لیکن ہم پیروی کرنے کے لیے آئے اور وہ اپنا حکم منوانے کے لیے آئے. تو دونوں حیثیتوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے یا کوئی حکم فرما دے تو پھر اس سے سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسا کہ حضرت زید کے رشتے کے سلسلے میں جب نبی کریم نے فیصلہ فرمایا اور سامنے سے کچھ پریشانی کا اظہار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دے تو تمہیں اس میں کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی ہے اور میرے فیصلے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں، لیکن نبی کے اختیار کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی تمہاری زندگی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر تمہاری زندگی پر تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تمہارے باہمی اور آپسی جھگڑوں کے اندر اگر نبی کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر اسے ماننا بھی ضروری ہے، اور اس طرح سے ماننا کہ ظاہری طور پر مان لیا اور دل میں پریشانی اور دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا کہ فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے. تو اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس بھی کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح وہ بھی صاحب ایمان نہیں. جی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دو کی گواہی، ایک کی گواہی دو گواہیوں کے برابر حضرت خزیمہ کی حضور نے قرار دی. اور اختیاری ہے نا حضور. اور سونا مرد کے لیے منع ہے، لیکن حضرت سراقہ بن مالک کے لیے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو وہ بھی پورا فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کی وجہ سے حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان آیا تو سراقہ کو بلا کر یہ باقاعدہ پہنوائے. حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہوتا ہے لیکن حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. کیا اچھی بات، سب خوش رہیے. اور ظاہر یہی اختیار نبوت کی بات کی جائے تو جب رسول انعام ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور وہ حالت نماز میں ہیں اور عجلت کے ساتھ جلدی سے نماز پڑھ کے جب آتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے نبی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جس حالت میں ہو چلے آؤ. اللہ اکبر. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، یہ فرائض، ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں نبیوں کی، انبیاء اکرام کی؟ کون کون سے امور اور فرائض ہیں جو ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائیں مخلوق کو، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کی تعلیم دیں مخلوق کو. دیکھیں سورہ اخلاص کو دیکھیں، یہی بات سورہ اخلاص میں بیان فرمائی جا رہی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی نے اسے جنا، اور وہ کوئی اس کا ہمتا نہیں. یہ اللہ کی پہچان ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس پوری سورت کے اندر، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کون ہے، یہ اس کا جواب ہے پوری کی پوری سورت جو ہے سورہ اخلاص۔ صحیح۔ اور اس میں اللہ کے اسماء کی تعلیم بھی آ رہی ہے، اللہ کی صفات کی تعلیم بھی آ رہی ہے۔ تو یہ انبیاء اور رسول کا ایک بنیادی فریضہ تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے انبیاء اور رسول کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور روکتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے۔ صحیح۔ وہ بھی قرآن مجید فرقان میں بیان فرمایا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا، رسول بھیجا اپنا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہ آ کر یہ کہتا ہے اور طاغوت سے بچو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں سورہ جمعہ کے اندر، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کے اندر 4 فرائض بیان ہوئے انبیاء اور رسول کے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات کی مخلوق کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ دوسرا ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، تیسرا کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، چوتھا حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات کی تلاوت، صحیح، اس کے بعد ان کا تزکیہ نفس، نفس کو مزکہ اور مصفہ کرنا تاکہ قبول حق کرے، کتاب اللہ کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بنیادی فرائض میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ مخلوق پر اللہ کی حجت تمام کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دلیل تام کر دیتے ہیں تاکہ برود قیامت کسی کے پاس یہ عذر نہ بچے کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ تو فرما دیا قرآن میں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجے ہیں جو بشارت دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، تاکہ لوگوں پر رسولوں کے آنے کے بعد کوئی لوگوں کے لیے حجت نہ رہے، کوئی وجہ جواز نہ رہے رائے حق سے بھٹکنے کی، اپنے لیے کوئی وہ عذر نہ تراش سکیں۔ اور 5واں جو ان کا بنیادی فریضہ ہے وہ ہے مخلوق خدا پہ رحمت کرنا، شفقت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ انبیاء، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا۔ کیا بات ہے، بہت خوب مفتی صاحب۔ رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ اور اس میں مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ کوئی ہو کہیں ہو کرم سب پر ہے، تو ایسے رحمت للعالمین ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ تامدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور نبوت و رسالت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ مختصراً ہم چاہیں گے کہ موضوع کو سمیٹ لیں اور تمام تر سوالات اس سیگمنٹ میں ہو جائیں۔ مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ، عرض یہ کرنا تھا کہ کیا مرتبہ اور منصب کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام مساوی ہیں؟ ظاہر ہے تلک الرسل فضلنا بعد، اس کا بھی میں چاہوں گا ریفرنس اگر دے سکیں، ارشاد فرمائیں۔ جی ویسے وصف نبوت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جیسے بیان بھی ہو چکا کہ سب کا فرض منصبی یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ باقی رسول اور نبی کا جو فرق ہے وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری کو اگر دیکھا جائے تو مخلوق کو خالق سے ملانا اور اللہ تعالیٰ کی یعنی خالق کی معرفت انہیں عطا کرنا تاکہ وہ دائمی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ تو فرض منصبی کے اعتبار سے ان میں تساوی ہے یعنی برابری ہے، اور وصف نبوت کے اعتبار سے یہ سب برابر ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم ایمان لانے میں جو ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو ایمان لانے کے اعتبار سے کہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان پر وحی اتری اور اس وحی کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، تو اس اعتبار سے مساوات ہے۔ اور جہاں تک ہم فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اور کس طرح فضیلت دی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور شب معراج جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کو درجوں بلند کیا۔ اب یہ کتنے درجے بلند کیا اس کی کوئی انتہا بیان نہیں کی ہے، تو قرآن واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے اور خصائص اور کمالات کے اعتبار سے
انبیاء کے مراتب اور درجات میں فرق ہے، لیکن اس طریقے سے کسی کا درجہ بیان کرنا جائز نہیں ہے کہ معاذ اللہ تقابلی جائزہ لینے بیٹھ جائیں۔ ہمارا کیا اختیار ہے جی، تو اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیغام عوام تک جا رہا ہے، پھر عوام جو ہے اگر ان کے ہاتھ میں بغیر وضاحت کی کوئی چیز رکھ دی جائے تو پھر وہ اپنے ذہن سے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ تقابلی جائزہ اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فلاں کے مقابلے میں فلاں کی گویا کہ توہین کا بعض اوقات معاذ اللہ ایک پہلو نکلتا ہے، اور نبی کی وہ شان ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اس کی ادنا گستاخی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پر بلند نہ کرو، اور اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو منصب ہے، اس میں اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اگر رسالت کو دیکھیں تو آفاقی رسالت ہے، اور اسی طرح سے شب معراج جو خصوصی قرب آپ کو حاصل ہوا، ایسا قرب کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب معراج کی رات جب حضور نے امامت فرمائی ہے تو تمام انبیاء کرام، حالانکہ اجداد بھی ہیں وہاں موجود، حضرت آدم بھی حضرت ابراہیم بھی، وہ پیچھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے آپ کے علمی فضل و کمال کی بنیاد پر آگے کھڑا کیا کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہم ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، جس طرح یہاں بات کی جائے صحابہ کرام کی جو نبی کے غلام ہوتے ہیں مگر امت کے لیے لیڈر اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی فضیلت کے اعتبار سے درجے ہیں، لیکن ہماری کیا مجال کہ ہمارے لیے تو ہر صحابی جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا نا ستاروں کی مانند کہ جس کی بھی پیروی کر لوگے نجات اور فلاح کو پا جاؤ گے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سب کا احترام بجا لائیں اور سب کی پیروی کریں۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آخری لمحات میں چاہتا ہوں مختصراً دو سوالات ہیں میرے پاس، ان کا جواب دے دیا جائے۔ نبوت و رسالت کے کسبی اور وہبی ہونے کے عقیدے کے حوالے سے اگر ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، نبوت و رسالت وہبی ہیں، یعنی اللہ کی خاص عطا ہیں، کسبی نہیں ہیں۔ کسبی نہیں ہے؟ نہیں، کسبی بالکل نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے کسب کے ذریعے، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے نبوت یا رسالت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی خاص عطا ہے، جس کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا وہ نبی ہے۔ کسی کے اعمال کا یا کسی کے کردار کا نبوت یا رسالت حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے۔ یہاں جو اقوال ہیں تفسیری، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ اپنی نبوت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ اور اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، جہاں رکھنی ہے اللہ جانتا ہے۔ تو کردار کو، افعال کو، اعمال کو نبوت یا رسالت کے حصول میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو بھی نبی یا رسول ہوتا ہے وہ اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے، انتہائی اچھے اعمال اس کے ہوتے ہیں، اعمال، افکار، کردار، آراء سبھی اس کی احسن ہوتی ہیں نبی اور رسول کی، لیکن وہ ان اعمال کی وجہ سے نبی یا رسول نہیں بنتا، وہ نبی یا رسول ہوتا ہے اللہ کا اس لیے اس کے افکار، آراء، اعمال سب احسن ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ہو گئی نبوت کی جو ہے وہ وہابی ہونے کی بات۔ نبوت کا کسبی ماننا، اس کو علماء کرام نے گمراہی سے تعبیر فرمایا ہے کہ اگر کوئی نبوت یا رسالت کو کسبی مانے تو وہ گمراہ ہے، یعنی یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، ضروریات اہل سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہو گئی نبوت اور رسالت کی بات۔ ولایت کے بارے میں بھی راجح موقف یہی ہے کہ ولایت بھی وہابی ہے، اللہ کی خاص عطا ہے، کوئی ولایت بھی کسبی نہیں ہے، بندہ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ولایت میں یہ ضرور ہے کہ نیک اعمال بعض اوقات ولایت کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو نبوت و رسالت اور ولایت میں یہ فرق ہو گیا کہ ولایت وہابی تو ہے لیکن نیک اعمال اس کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں عالم اسباب کے اندر، اسی لیے بعض علماء نے اسے بھی کسبی لکھ دیا ہے، ورنہ در حقیقت ولایت بھی جو راجح موقف ہے، مختار موقف ہے، وہ یہی ہے کہ ولایت بھی وہابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اور میں ظاہر ہے جب آپ نے فرمایا کسبی نہیں اور وہ لوگ گمراہ ہیں جو نبوت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسبی مانتے ہیں تو وہ لوگ گمراہی کی طرف۔ تو ایک سوال ذہن میں قائم ہوتا ہے، اور سوال سے پہلے اعلیٰ حضرت کا شعر ضرور ریفرنس کروں گا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت پر حضرت کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تکمیل رسالت فرما دیا اور کامل ہدایت اتار دی،
اب اس میں مزید کسی تبدیلی کی گنجائش حضرت آپ نہیں نے ہے. گفتگو آغاز کیا نا، یہ موضوع ایسا لفظ ایسا ختم نبوت کہ ایک دم سے ایمان تازہ اور ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ ختم نبوت کے نام سے اجماع اور پوری امت. جی بالکل، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اسے ماننا لازم اور ضروری ہے، تبھی انسان اسلام میں داخل ہوگا. اور کسی بھی نبی کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. غیر نبی کو نبی مان لینا وہ بھی انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ بھئی کم و بیش، تو یہ کم و بیش کا مطلب کیا ہے کہ اگر 1,24,000 آپ کہہ رہے ہیں اور کم و بیش نہ کہیں، اس کا مطلب اگر 1,24,000 ایک ہوئے تو ایک کا انکار لازم آیا، اور اگر ایک کم ہوا تو اس لیے کم و بیش جو ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اتنے ہی. تو یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا، اور بارہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا. اور کامل ہدایت قیامت تک کے لیے اللہ نے اتار دی، جس میں مزید اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. تو اگر یہ ہدایت اپنی اصل شکل پر باقی نہ رہتی تو کسی نئے نبی کی ضرورت پڑتی کہ بھئی اس کو اصل صورت پر لانے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑے گا. لیکن نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور الیوم اکملت لکم دینکم. تو دین یعنی کامل ہدایت جس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کفایت کرنے والا، اور حفاظت کا چونکہ ذمہ لے لیا، لہٰذا کسی بھی اعتبار سے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ تشریف لائے. بہت قلبی خوشی ہوتی ہے آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کو. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. اللہ حسن اتنا تھا بھر گیا، اب کوئی جگہ ہی نہیں بچی کہ کوئی اور آگے غنچہ. صحیح بات ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا شعری ذوق بھی اللہ سلامت رکھے. قبلہ بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں آپ حضرات، اہل علم ہیں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کیجئے. نبوت و رسالت پہ بات کریں، نبی ہمارے سامنے نہیں، نبی کا پیغام ہمارے سامنے لانے والے، اللہ کا پیغام انبیاء لائے، اور انبیاء کا پیغام ہمارے سامنے تشریح کے ساتھ آسان کر کے جو پیش کرتے ہیں وہ یہ علماء اکرام ہوتے ہیں. ان کی قدر کیا جائے. کوئی بھی عالم دین ہو، صحیح العقیدہ ہو، آپ اس کی قدر کیجئے اور اس کی بات کو ضرور مانیے، کیونکہ وہی آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی، اور لازمی ریفرنس کروں گا یہ بات کہ سارے نبیوں کے، چونکہ اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک میں اختتام چاہتا ہوں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نبوت و رسالت کے موضوع پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.